اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے۔ وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے، جیسے نصف النہار ہے، اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی، عشاء۔ 4 نمازیں ہیں، اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بپے تابڑ توڑ آ رہی ہے۔ جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے، تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل۔ قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک۔ وقرآن الفجر، اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں، اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے۔ نافلۃ لک، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔